الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى في موضع آخر إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله العظيم. میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور گزشتہ 2 جمعہ میں بھی ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت طیبہ کے عنوان سے آپ علیہ السلام کی پیدائش، ولادت مبارکہ اور آپ کی محبت کے متعلق 2 جمعہ میں کچھ باتیں عرض کی گئی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ویسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا دنیا سے تشریف بھی لے گئے. آج کی جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہر کوئی آتا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے منصب والا ہو، عہدہ والا ہو، ڈگری والا ہو اور مالدار ہو، دولت والا ہو، ہر کوئی دنیا میں مختصر وقت کے طور پر آتا ہے اور موت سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت ہر انسان کو کہیں پر بھی ہو آ کر کے رہے گی. اس سے نہ کوئی ولی خالی ہے، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی صحابی اور نہ کوئی نبی. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر موت نہ آتی تو ہمارے آقا علیہ السلام سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے کہ آپ کو موت نہ آئے، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جو ہدایت کا چراغ دنیا کے اندر روشن ہوا ہے وہ آپ سے زیادہ کسی سے نہیں روشن ہوا ہے،
اور آپ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہتے، آپ ہمیشہ زندہ رہتے۔ لیکن اسی ربیع الاول کے مہینے میں 63 سال کی عمر میں جب ہمارے نبی علیہ السلام کا موت کا وقت آ گیا تو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ رحلت فرما گئے۔ اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے سفر کی آخری تاریخوں میں، سفر مہینے کی آخری تاریخوں میں آپ کو بیماریاں لاحق ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، اور یہ بیماری میں بھی آپ کو زہر کا اثر تھا۔ جس وقت آپ کو آخری بیماری لاحق ہوئی ہے اس وقت جو 3 سال پہلے ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت کے سانے کے اندر نعوذ باللہ آپ کو ختم کرنے کے لیے ایک تدبیر کی تھی کہ زہر آلود گوشت کو کھا لے اور اس سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما جائے۔ لیکن اللہ نے اس گوشت کو بولنے کی طاقت دی اور وہ گوشت بولا کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے آپ کی وفات سے 3 سال پہلے، اور اس زہر آلود گوشت کھانے کی وجہ سے ایک صحابی کا انتقال بھی ہو گیا، شہید ہو گئے۔ تو اس وقت آپ نے جو گوشت کھایا وہ تو نکال دیا، لیکن اس کا کچھ اثر آپ کے اندر باقی رہ گیا اور اس وقت آپ صحت یاب ہو گئے، آپ 3 سال پہلے صحت یاب ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے اخیر زمانے کے اندر جب آپ کو بیماری ہوئی تو اس وقت اس زہر کا اثر بھی اس کے اندر تھا۔ اس وجہ سے آخری وقت کے اندر جب بہت زیادہ آپ بیمار ہو گئے تو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس حساب سے ہمارے آقا علیہ السلام کی جو موت واقع ہوئی ہے اور آپ کو جو دنیا سے جانا ہوا ہے وہ شہادت کی موت ہے کہ آپ شہید ہو کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ایک چیز۔ اور اسی طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام دنیا سے جانے والے تھے، پردہ فرمانے والے تھے، تو اس سے پہلے ہی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی گئی تھی کہ اب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت آپ نے آخر رمضان گزارا، زندگی کا آخری رمضان، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو قرآن کا دور سنایا تو وہ 2 مرتبہ سنایا، حالانکہ آپ 1 مرتبہ سنایا کرتے تھے، لیکن آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے 2 مرتبہ دور سنایا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، لیکن اس رمضان کے اندر میں 20 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں، اور آپ نے اس رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے بھی آپ کو یہ خبر دی گئی کہ اب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، آپ دنیا سے رحلت فرمانے والے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت صحابہ کرام کا ایک مجمع تھا، آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے مال و متاع حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ دنیا میں رہو اور دنیا کی زیب و زینت اختیار کرو اور دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھاؤ اور دنیا میں رہو۔ اور ایک اختیار اللہ اس کو یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میری ملاقات کر لو، اپنا نام نہیں لیا، اگر تم چاہو
تو میری ملاقات کر لو اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر لو۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، کسی صحابی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اختیار دیتا ہے، ایک بندے کو اختیار دیتا ہے کہ اگر دنیا میں رہنا چاہو تو دنیا میں رہو، اور اگر تم میری ملاقات کرنا چاہتے ہو اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر لو اور مجھ سے ملاقات کر لو۔ صرف اور صرف ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کو سمجھ گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرمانے والے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر بہت زیادہ زار و قطار رو رہے ہیں اور صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ ابو بکر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ایک بات کہی ہے اور وہ بھی اپنے متعلق تو نہیں کہا ہے، صرف ایسے ہی کہا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ گیا کہ آپ رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بات میں سمجھا ہوں وہ تم نہیں سمجھے ہو، کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت فرمانے والے ہیں، پردہ فرمانے والے ہیں، اور نبی دنیا کے مال و متاع کو اختیار نہیں کرتا ہے، دنیا کی راحت و آرام کو، دنیا کی چیزوں کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ اب وہ نبی یوں کہہ رہے ہیں کہ اب میں اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوں، آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اب میں اللہ کے پاس میں جا رہا ہوں اور اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو پڑے، صحابہ بھی سارے کے سارے رو پڑے کہ نبی ہم سے پردہ فرما جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے ہی اپنی وفات کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور صحابہ کو اشاروں کے اندر، کنایوں کے اندر بیان فرماتے ہیں تاکہ جب میری وفات ہو تو میرے صحابہ کے دلوں میں میری محبت کی وجہ سے جب میں دنیا سے پردہ فرماؤں گا تو اس کے لیے برداشت کرنا اور صبر کرنا آسان ہو جائے، کہ میرے صحابہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ ان کے دل میں ایسی ایسی محبت ہیں، اس لیے آپ اشارتاً صحابہ کے سامنے اس طریقے سے باتیں رکھتے تھے۔ آپ کا آخری حج تھا حجۃ الوداع، اور آخری حج کے بعد کے اندر آپ علیہ السلام شہدائے احد کے پاس میں گئے، تشریف لے گئے۔ احد کے میدان میں جو صحابہ شہید ہوئے، 7 سال کے بعد کے اندر غائبانہ آپ کی وہاں پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کہی، اور اس کے بعد میں بہت سارے صحابہ کو آپ علیہ السلام نے مختلف علاقوں کے اندر دین کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ دیکھو آپ دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب دنیا سے جانے کا میرا وقت قریب آ چکا ہے، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری بات کے اوپر عمل کرو، اور میری بات کے اوپر عمل کر کے اس پر لبیک کہو تو اس کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر تم 2 چیزوں کو مدینہ منورہ کے اندر آ کر کے آپ نے نصیحت فرمائی، اگر تم میری 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اگر تم نے میری ان 2 چیزوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گے، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا کلام اور میری سنت، میرے طور و طریق، میری بات کو آپ مضبوطی سے پکڑ لو گے تو ہدایت یافتہ رہو گے، اور اگر تم اس سے آگے پیچھے ہوں گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ نے اس طریقے سے نصیحت فرمائی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنی موت کی خبر صحابہ کے درمیان میں اشارے کے اندر بیان فرمائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ کے نبی علیہ السلام ملک یمن کی طرف حاکم بنا کر کے روانہ فرما رہے ہیں اور بہت ساری آپ کو نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت معاذ کو بہت زیادہ محبت تھی، اور اللہ کے نبی کو بھی حضرت معاذ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور محبت کی وجہ سے یوں کہتے تھے انی احبک یا معاذ، کہ معاذ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اور حضرت معاذ وہ صحابی ہیں کہ جو مدینہ کی گلیوں میں نبی کے ساتھ میں پھرا کرتے تھے، اور مدینہ کی ہر مجلس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں شریک ہوا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے جدائیگی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت یہ آیا کہ آپ کو ملک یمن کی طرف آپ روانہ فرما رہے ہیں، جبکہ آپ کی زندگی کے آخری دن ہیں اور آخری زمانہ ہے، اور معاذ کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر کے اخلاص کا اہتمام کرنا، توحید کی دعوت دینا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام گھوڑے کے اوپر حضرت معاذ کو بٹھاتے ہیں، اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام قریباً 7 کلومیٹر تک چلتے ہیں، ان کو رخصت کرنے کے لیے، روانہ کرنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں پر حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے احمد آباد کے لیے یا جناگڑھ کے لیے مختلف جگہ کے اوپر چھوڑنے کے لیے جایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت معاذ کو 7 کلومیٹر تک گھوڑے پر سوار کر کے روانہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ معاذ یوں کہہ رہے کہ نبی آپ پیدل چل رہے ہو، یہ کیسے گوارا ہوگا، آپ سوار ہو جاؤ، میں پیدل چلتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں معاذ، تمہیں ہی پیدل چلنا ہوگا، یہاں تک کہ آپ کو روانہ کر رہے ہیں، اور روانہ کرتے کرتے ایک جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں لَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ عَلَى قَبْرِ أَوْ عَلَى هَذَا مَسْجِدِ، کہ معاذ تم اس طرف دعوت کے لیے، دین کی محنت کے لیے جا رہے ہو، لیکن شاید جب تم واپس لوٹو گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، کہ جب تم واپس لوٹو گے تو میں دنیا سے پردہ فرما گیا ہوں گا، آپ مجھے نہیں پاؤ گے، تم واپس لوٹو گے یا تو لَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ عَلَى قَبْرِ، میری قبر کے پاس سے گزرو گے، یا تو تم میری مسجد کے پاس سے گزرو گے۔ تو حضرت معاذ زاروں قطار رونے لگے، آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے کہ اللہ کے نبی کی محبت میں مدینہ میں گھومتا رہتا تھا، آج نبی کی جدائیگی مجھ سے کیسے برداشت ہوگی، اور مجھے یمن کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ تم گھبراؤ نہیں، تم رو نہیں، تمہاری محبت میرے ساتھ میں ضرور بھی ضرور ہے۔ ان اول الناس بی المتقون من این کانوا ومن کانوا، کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، چاہے وہ یمن کا اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ مدینہ کے اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ افریقہ کے اندر رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کے اندر رہنے والا ہو، لیکن کل قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا، من این کانوا ومن کانوا، چاہے وہ جہاں کا بھی ہو۔ حضرت معاذ کو تسلی ہوئی اور حضرت معاذ روانہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ زمانے کے بعد میں، کچھ دنوں اور مہینوں کے بعد کے اندر آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے، 11 یا 12 ربیع الاول، اور اکثروں کی رائے 12 ربیع الاول کی ہیں۔ اور آپ کی بیماری جب شدت کے ساتھ میں بڑھ گئی تو آپ 2 صحابہ کے سہارے سے، حضرت علی یا غالباً حضرت ابن عباس، ان کے سہارے سے مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ آپ کے پیر زمین پر برابر رکھے بھی نہیں جاتے ہیں، اور آپ کو درد سر بہت زیادہ رہتا تھا، اور آپ اس سے پہلے بیمار نہیں ہوئے تھے۔ سن ہجری 6 میں اور سن ہجری 7 کے اندر آپ کو بخار آیا تھا، اس کے بعد کے اندر اب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس وقت آپ کو درد سر زیادہ تھا، اور جس رات آپ بیمار ہونے والے تھے اس رات آپ ایک صحابی کو اٹھا کر کے
जन्नत उल बकी कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ ले गए और कब्रिस्तान में जा कर के वहां अपने जानसारों को सलाम पेश किया और यूं कहा कि तुम हमसे आगे चले गए और तुम बहुत कामयाब लोग हो कि तुम हमसे आगे चले गए और हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। और इस तरीके से आपने अल्फाज कहे और यूं फरमाया कि तुम इसलिए कमाल वाले लोग हो कि तुम हमसे पहले चले गए, कि तुम फितनों से खाली हो गए और अभी जो लोग हयात हैं वो फितनों के शिकार हैं, कि कब्र में जाने वाला अब उसको कोई फितना नहीं है, और जो हयात हैं वो दिन ब दिन फितने रुनमा देखते हैं कि एक फितना ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा ख़त्म नहीं होता चौथा शुरू हो जाता है। तो कि तुम दुनिया से चले गए तो अब तुम फितनों से खाली रह गए, इसलिए तुम कामयाब लोग हो। आपने सलाम किया, फिर आप घर तशरीफ़ लाए और उस वक्त हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की बारी थी। आपकी बहुत सी बीवियां थी, आप एक रात हज़रत आयशा के मकान पर, तो कभी उम्मे हबीबा, तो कभी हज़रत सऊदा, तो इसी तरीके से कभी हज़रत मैमूना, बारी बारी सब बीवियों के साथ में भी इंसाफ करते थे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते थे। अगर किसी की 4 बीवियां हैं तो कोई हरज नहीं है, खुशी की बात है, लेकिन उनके लिए इंसाफ ज़रूरी है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को इंसाफ भी सिखाया और फरमाया कि देखो बीवियां अगर बहुत सारी हैं तो उनके साथ में भी इंसाफ करना। तो हज़रत मैमूना की उस दिन घर के ऊपर बारी थी, तो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बारी में हज़रत आयशा के हुजरे में मैं चला जाऊँ, हज़रत आयशा के, और दूसरी अज़वाज मुतहरात से भी इजाज़त ली। उन्होंने खुशी से इजाज़त दे दी और आप हज़रत आयशा के हुजरे के अंदर मुंतकिल हो गए। मैं आगे बता रहा हूँ आगे क्या हुआ। अभी एक और बात कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कब्रिस्तान वालों को सलाम करके आप तशरीफ़ लाए, आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर हैं, हज़रत आयशा के पास में बहुत से लोग भी मौजूद हैं और आपके अंदर इतनी ज़्यादा बीमारी और बेहोशी तारी होती थी कि आप नमाज के लिए नहीं जा सकते थे। तो आपने ये बात कहलवाई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। तो हज़रत अबू बकर ने कहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, और बार बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से कहा हज़रत अबू बकर से, मुरू अबा बकर फल्युसल्ली, कि हज़रत अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए, लेकिन नमाज पढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है और ज़ारो कतार रो रहे हैं। फिर हज़रत आयशा ने फरमाया अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अबू बकर बहुत नरम दिल है, उनकी हिम्मत नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी ने फिर वापस फरमाया कि नहीं, अबू बकर से कहो वो नमाज पढ़ाए। बार बार कहा और फिर कहा कि अबू बकर के अलावा मेरे मुसल्ले पर कोई नमाज नहीं पढ़ाएगा, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएंगे, इसलिए कि मुझे अल्लाह का हुक्म है, मुझे अल्लाह का हुक्म है कि अबू बकर तुम्हारे बाद में तुम्हारे नायब रहेंगे। इसलिए कि खिलाफत की तरफ इशारा था कि आपके बाद खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनेंगे। फिर हज़रत अबू बकर से फरमाया कि नहीं, तुम्हें अल्लाह हुक्म कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर ने आपकी बीमारी के दिनों के अंदर 17 नमाजें पढ़ाई, 17 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। और फिर उस बीमारी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रहलत फरमा गए और उस दौरान के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा कि आसमान के अंदर 3 चांद है और उसमें से एक के बाद दिगर चांद बारी बारी आसमान से नीचे गिर रहा है। एक चांद गिरा, दूसरा चांद गिरा, तीसरा चांद गिरा, इस तरीके से ख्वाब देखा। फिर अपने अब्बा हज़रत अबू बकर जो ख्वाब की ताबीर को अच्छी तरीके से जानते थे, उनसे जाकर के पूछा कि यानी अल्लाह के नबी की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद में पूछा कि ये ख्वाब की क्या ताबीर है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हारे कमरे में नबी अलैहिस्सलाम जो आराम फरमा रहे हैं, ये एक चांद गिर गया है और दूसरा चांद और तीसरा चांद अबू बकर और उमर की शक्ल के अंदर गिरने वाला है, वो भी तुम्हारे हुजरे के अंदर ये गिरेंगे। यानी हज़रत आयशा ने ख्वाब ये देखा था कि 3 चांद मेरे गोद में गिरे। इससे मुराद ये था कि
کہ تینوں کی جب دنیا سے جانے کا وقت ہوگا تو تینوں کے تینوں حضرت عائشہ کے حجرہ کے اندر دفن ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے صحابہ سے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہو اخیر زمانے کے اندر، یا کسی کو میں نے ظلم کیا ہو، تو آج بدلہ لے لے۔ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور یوں کہا کہ میرے 3 درہم نکلتے ہیں، کہ فلاں جگہ کے موقع کے اوپر آپ نے سائل کو دینے کے لیے مانگا تھا، آپ کے پاس میں کچھ نہیں تھا، تو وہ قرضہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ قرضہ ادا کیا، اور صحابہ سے پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی آپ کو غسل کون دے اور آپ کو کفن کون پہنائے، اور اسی طریقے سے آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے؟ آخری بات تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ پوچھا گیا تو صحابہ بھی زاروں قطار رو پڑے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رو پڑے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہی میرے جو کپڑے ہیں اسی یمنی چادر کے اندر کپڑے کے اندر کفن دے دیا جائے، دوسرا کوئی کپڑا نہ لایا جائے، اور میری نماز جنازہ کے لیے کوئی نماز نہ پڑھائے، اس کے لیے آپ غسل دے کر کے باہر نکل جانا سب لوگ، اور جب باہر نکل جاؤ تو پھر میرے رفیق حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر حضرت میکائیل اور پھر حضرت اسرافیل نماز جنازہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد تم باری باری الگ الگ نماز پڑھ لینا اور مجھے دفن کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔